بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ رفیق۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والا ہو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ قدرت نے ہر انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے مالا مال کیے، لیکن یہ ہم پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے شناسائی حاصل کریں، آگاہی حاصل کریں۔ جب ہم اپنی صلاحیتوں سے شناسائی حاصل کریں گے، آگاہی حاصل کریں گے، تبھی ہم ان کو بروئے کار لا کر دنیا میں اپنا نام اور مقام پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ جو ہے ہم نے اس کی شروعات کی ہے تاکہ آپ کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا جا سکے۔ آج اسٹوڈیوز میں جو میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں وہ نہ صرف ایک ٹیلنٹ رکھتی ہیں بلکہ وہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں۔ جی ہاں، میرے ساتھ موجود ہیں جی ارم بی بی۔ آپ کلینیکل سائیکولوجسٹ ہیں، لیکچرر ہیں، پامسٹ ہیں، اسپرچول ہیلر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، پلس ٹریولر ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو۔ کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینکس فار ہیونگ می آن یور شو۔ اور آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں آپ کے سب سننے والے، آپ کے فینس، آپ کے آڈینس جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، سب کو اپنا سلام کہتی ہوں۔ اوکے جی، پلیئر فار اس۔ آپ مجھے یہ بتائیے، ایک شخصیت میں بے شمار صلاحیتیں کیسے؟ ویسے یہ میں کہوں کہ یہ سب کچھ میں نے کیا تو غلط بات ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ صلاحیتیں نکھارتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم۔ آپ کے حالات، آپ کے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز، اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل اور آپ کے ماں باپ کی دعا۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، امپاسبل کچھ نہیں ہے، اسکائی از دا لمٹ۔ آپ جتنا آگے چلنا چاہیں، جتنا آگے بڑھنا چاہیں، ٹیلنٹ کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ بالکل، اسکائی از دا لمٹ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے اپنے تعلیمی کریئر کے حوالے سے بتائیں، اپنے پروفیشن کے حوالے سے بتائیں، دین آپ کے ہابیز اور ٹیلنٹ کو بھی ہم لائیں گے منظر یہاں پر۔ سب سے پہلے میں نے 2004 میں ماسٹرز کیا تھا، فرسٹ نمل یونیورسٹی سے ہی۔ اور وہ ماسٹرز جو تھا میرے فادر کے کہنے پہ میں نے انگلش میں کیا تھا، لیکن میرا انٹرسٹ جو تھا وہ بچپن سے ہی سائیکالوجی کی طرف تھا۔ تو پھر 2006 میں آئی ڈیڈ MSc in behavioral sciences۔ پھر اس کے بعد ڈفرینٹ جابس، کلینکل ہاسپٹلس میں نے اپنی جو ہے ٹریننگز اور جابس اور اپنی سروسز دیں۔ اس کے بعد دین آئی ڈیڈ MPhil، اور پھر میں نے کلینکل سائیکالوجی میں آگے ڈپلوما کیا۔ اور پھر اس کے علاوہ میں نے سائیکو اسپرچول ہیلنگ میں کافی سرٹیفکیٹس پھر لیے۔ تو سرٹیفکیشن یا ایجوکیشنل لیول جو ہے وہ میرا ود دا پیسج آف ٹائم چلتا رہتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، آپ نے ایک بات کی کہ اسپرچول ہیلر، آپ مجھے یہ بتائیے گا، بینگ اے اسپرچول ہیلر، لائک ہم دیکھتے ہیں کہ مادیت پرستی کا دور ہے۔ اس مادیت پرستی کے دور نے یا اس مادیت پرستی کی آڑ میں اگر ہم دیکھیں تو اس معاشرے کا جو روحانیت ہے یا جو روحانیت کا رجحان ہے اس پر کاری ضرب لگائی ہے۔ آپ اس کو کس طرح سے ایلوبریٹ کریں گے؟ روحانیت میرے خیال میں ہر چیز کی بیس ہے، ہر مذہب کی بیس ہے۔ ہر انسان کے ڈفرینٹ، آپ اسے کہہ سکتے ہیں ڈومینز ہے۔ فزیکل، اسے سکون چاہیے، اس کو سوشلی اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹڈ رکھنا ہے، اسے سائیکولوجیکل مینٹل ہیلتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے اسپیشلی ہمارے اس اسلامی معاشرے میں بھی اور اوور دا ورلڈ، خیر اب تو اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی بیماریوں کو دیکھ رہے تھے، مینٹل، سائیکولوجیکل، فزیکل، اب ہم اسپرچویلٹی کی طرف زیادہ، یہ جو اب کا انسان ہے اس کی جو زیادہ ڈومین ہے جس پہ وہ کام کر رہا ہے، اسپرچویلٹی۔ ایک وہ ایرا تھا حضرت مولانا رومی والا دور، ہمارے نبی انبیاء والا دور، جہاں پہ روحانیت سب سے بیسک پہ تھی، لیکن اس کے بعد پھر انسان مادیت پرستی کی طرف لگ گیا۔ بالکل ایسے۔ لیکن اب جو ہے وہ انسان کی سوچ، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، میں نے بہت سے کلائنٹس کو بھی ڈیل کیا ہے، بہت سی ریسرچ جو ہے سائیکالوجی میں وہ یہی کہتی ہے آپ اپنے دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں، لیکن جب تک وہ جو ایک انٹرنل جو آپ کا پیس ہے، ہیپینس ہے، وہ آپ کو روحانیت سے ہی آتی ہے۔ تو روحانیت کیا ہے؟ آپ دوسروں کی ہیلپ کریں، اور بغیر کسی انکنڈیشنل طور پہ، بغیر کسی لالچ کے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ایک سرخرو کر دیں، اپنے آپ کو ایک بالکل سجود میں لے جائیں اور اپنی انٹینشنز پازیٹیو رکھیں۔ That's it. صحیح۔ اچھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، بینگ اے اسپرچول ہیلر، میرا آپ سے یہ سوال ہوگا، جو میرا ذاتی مشاہدہ ہے، جو میرا ذاتی تجربہ ہے، اس میں ایک طرف دیکھیں شہریت ہے، دوسری طرف روحانیت ہے۔ اگر ہم شہریت کی کسوٹی پر کچھ چیزوں کو پرکھیں یا ہم عام فہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، جو عام طور پر لوگ ہوتے ہیں وہ نا شہریت پہ جب کاربند کرنا ہوتا ہے انہوں نے لوگوں کو، تو وہ لائک نا ایک بہت زیادہ ریسٹرکشنز لگا رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف روحانیت جو ہے وہ امن و امان، سکون
سکون کا نام ہے, محبت کا نام ہے, جبکہ شریعت کو نا وہ جیسے اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ اس طرح کا امیج بنا کے ہمارے جو علماء ہیں یا مولوی لوگ ہیں اس طرح سے بنا کے پیش کر ہوتے ہیں جیسے کوئی ظالم ٹیچر ہو, جبکہ روحانیت میں صوفی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سراپا محبت پیش کرتے ہیں. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اسپرچویلٹی اینڈ ریلیجیوسٹی, یس. اور اس کو کوئی اینڈ تک ابھی تک خیر پہنچ نہیں پایا, لیکن اس کی سمپلسٹ ایک ڈیفینیشن ہے, کیونکہ جو ہماری عام عوام جو سن رہی ہے اس تک یہ ایک میسج پہنچانا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کہیں میرے حال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ریلیجیوسٹی یا اسپرچویلٹی سب سے پہلے آپ کے دل میں ہی اسٹارٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے قریب ہے. ڈیفینیٹلی. مذہب کو اگر میں بہت زیادہ آن ایئر پھر یہ بڑی کریٹیکل سی بات ہو جائے گی, نہ ادھر ہم کسی کو کریٹیسزم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ہم کسی کو کہیں گے دس از رائٹ اینڈ دیٹ از رانگ. بات یہ ہے کہ آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے نا, آپ کے جو دل کو سکون دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے پہنچنے, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے, آپ اس کو اپنائیے. آپ سمپل رکھیں, کیپ اٹ ایز سمپلر ایز پاسبل. نمبر 1, نماز کی پابندی کریں. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس, اپنے کلائنٹس کو یہ کہتی ہوں, وہ انسان ہی نہیں ہے اس دور میں, اتنی طاغوتی طاقتوں کے دور میں, جس کا کوئی نہ کوئی وظیفہ نہ ہو. بالکل. اپنے آپ کو, جیسے مولانا جلال الدین رومی کے ابھی روزہ مبارک پہ مجھے جانا ہوا, میں نے وہاں پہ دیکھا مختلف مذاہب کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کوئی رو رہا ہے, کوئی میڈیٹیشن کر رہا ہے, جس کو جو ذکر اذکار آ رہے ہیں. تو اسپرچویلٹی اور ریلیجن میں یہی ہے کہ اسپرچویلٹی آپ کے ہر مذہب کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ریلیجیوسٹی یہ ہے کہ وہ آپ کو پھر شریعت کا پابند بنا, نماز, روزہ, اس کے جو جتنے ارکان ہیں وہ اپنے سارے کے سارے کرنے ہیں. لیکن اگر آپ وہ جس طرح آپ نے بات کی کہ مولوی کی بات پہ جائیں گے اور وہ آپ کو ایک ریسٹرکٹ کر دے گا, تو اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. گناہ آپ سے ہو جائے, جو کچھ ہو جائے, سکون ڈھونڈنا ہے نا, تو سکون اللہ تعالیٰ کی ذات میں ملے گا, وہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. تو جتنا سمپل رکھ سکیں, جتنا آپ دعائیں وظائف کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیٹڈ کر سکیں, اور جتنا آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکیں, آپ روحانیت میں اتنے ہی درجات بلند کرتے جائیں گے اپنے. بالکل ایسی ہے. سر سجدے میں ہو اور اگر دل میں کھوٹ ہو تو ایسے سجدوں کا بھی کیا فائدہ. جس طرح سے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میں نے خدا تک پہنچنے کے بہت سے طریقے دیکھے, لیکن جو سب سے بہترین طریقہ پایا وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے. اچھا, بینگ اے اسپرچول ہیلر اور ماہر نفسیات, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ مراقبہ جو ہے آج کل کے دور میں اس کی کتنی ضرورت ہے, آپ اس کو کیسے بیان کریں گی؟ مراقبہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو ہمارا دماغ ہے, یہ جو ہماری سائیکالوجی ہے, یہ بھر جاتی ہے ڈیلی بیسس پہ اسٹریسرس. اب آپ دیکھیں, پہلے وہ ایک دور تھا, ایک انسان ہوتا تھا جب جنگل میں سے گزرتا تھا کہ اچانک شیر آ گیا, سانپ آ گیا, اس نے اس کے ساتھ فائٹ کی, اس کی باڈی کا ایک آٹومیٹک رسپانس ہوتا ہے فائٹ اور فلائٹ کا, وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. بس وہ اس نے فائٹ کی, اس کے بعد اس کی باڈی کے جتنے وہ سارا سسٹم ہے نارملائز ہو گیا, وہ گیا, اس نے کھانا کھایا, جو کچھ بھی. آج کل کا انسان وہ اتنے اسٹریسرز سے بھرا ہوا ہے نا, ایک سیکنڈ کے بعد دوسری ٹینشن ہے, دوسرے کے بعد تیسری ہے. ہماری باڈی ایک ہومیوسٹیٹس سٹیج پہ ہی نہیں ہے, یعنی ایک نارمیلٹی کے پیٹرن پہ نہیں آتی. ہم ہر وقت یا تو فائٹ اور فلائٹ کے موڈ میں سے گزرے ہوتے ہیں. اب اس سارے سچویشن میں آپ کریں کیا؟ آپ کا دل بھی ہے میں روحانیت والا بندہ بھی بن جاؤں, میں سکسیسفل بھی ہو جاؤں, میں مٹیریلسٹکلی بھی کسی اپروچ پہ پہنچ جاؤں. ہر بندے کو آگے ایک سے ایک چیلنج کھڑا ہوا ہے. کرنا کیا ہے اب آپ نے اس سارے سلسلے کے اندر؟ مراقبہ, میڈیٹیشن ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لنک ہے. آپ دنیا کی ساری جھنجھٹوں کو ایک سائڈ پر چھوڑ کر کانسنٹریٹ کرتے ہیں. اس کے فزیکل, سائیکولوجیکل, اسپرچول امپیکٹ تو ہے ہی ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی ایک ریلیشن شپ کو بھی اسٹرینتھن کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جتنے آپ ماضی میں دیکھیں, جتنے اولیاء, جتنے انبیاء, یہ دنیا سے ہٹ کے پہاڑوں پہ جا رہے ہیں, دنیا سے ہٹ کے بیابان میں جا رہے ہیں, وہ وہاں پہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت, میڈیٹیشن, اور اسی کے تھرو اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بلڈ اپ کرتے تھے. تو میرے نزدیک آپ کو 5 منٹس 10 منٹس ڈیلی اپنی روٹین میں سے, میں بہت چھوٹا ٹائم بتا رہی ہوں, حالانکہ اس کو آپ ہاف این آور 1 آور تک آپ لے کے جا سکتے ہیں, لیکن اپنے لیے پلیز یہ ضرور رکھیں ایک ٹائم جو آپ کے لیے اپنی ذات کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو. آپ اس میں ڈفرینٹ طریقے ہیں, آپ کسی کو اس میں اپنا فالوور بنا سکتے ہیں, آپ کسی کو فالو کر سکتے ہیں, آپ اس میں کر کے, لیکن جو اس کے طریقہ کار ہے, جو ٹیکنیک ہے, جس طرح سے اسے کرنا چاہیے, آپ اسے کر کے ضرور کریں. آپ کو اسپرچول, سائیکولوجیکل, آپ کی اپنی ہیلتھ آپ کو بہتر ہوتے ہوئے محسوس ہوگی. بالکل ایسے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ بیان کیا کہ مراقبے کو کس طرح سے آج کل ہم
कंटिन्यू कर सकते हैं, किस तरह से हम कैरी ऑन कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप एक पामिस्ट भी हैं और ये कोई एक आम टैलेंट नहीं है। लाइक हम में से बहुत सारे लोग हैं, उनको शौक भी होता है और वो इस तरह से ना कर रहे होते हैं कि यार हाथ दिखा दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन ये है कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास टैलेंट है जो कि बहुत कम लोगों को इससे अल्लाह ताला नवाजते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि ये जो आपका पामिस्ट्री वाला टैलेंट है, ये आपको कब इससे रोशनाई या आगाही हासिल हुई? मैं ये कहूँगी कि ये मेरा गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड इसलिए है कि मैं जब क्लास 9th में थी, मुझे हाथ देखना तब आता था और मुझे पता भी नहीं होता था कि पामिस्ट्री क्या होती है और ये हाथ की लाइंस ये होती क्या, ये कोई इल्म भी है कि नहीं, क्योंकि हमारी फैमिलीज में इस साइड पे कोई भी नहीं गया। बिल्कुल। मैं जब हाथ की ऐसे लाइंस देखती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था लाइक दे आर टॉकिंग टू मी, मुझे कुछ बता रही हैं, बोल रही हैं। होता ये था कि जैसे मेरे फादर आर्मी में हैं, तो हम आर्मी कॉलोनीज में रहते थे, तो वहाँ पे अक्सर आंटियाँ आया करती थी, आंटीज, तो मुझे हाथ दिखाती थी और अक्सर मेरी बातें सही हो जाती थी। सही। इसी तरह फिर मेरी क्लास में मेरी स्कूल में एफजी में मैं एक स्कूल में पढ़ रही थी, तो वहाँ पे हमारी एक मैम थी इंग्लिश की, अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा दुनिया और आखिरत में बहुत अजर अदा करे, उन्होंने मुझे गाइड किया। तो उन्होंने मुझे बुलाया एक दिन स्टाफ रूम में ब्रेक टाइम और मुझे कहा, हिरम आपको पता है ये जो आप हाथ देखती है और बातें सही हो जाती हैं, किससे सीखे? मैंने कहा मैम मुझे पता भी नहीं है, बस मैं हाथों की लाइंस को देखती हूँ और मुझसे बात करती हूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये पामिस्ट्री है, ये बाकायदा एक इल्म है और कीरो वाज द फर्स्ट पामिस्ट जिसने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इसकी बुक लेके कहीं से पढ़ो। तो फिर मेरी मदर ने मुझे ला के दी संडे बाजार से एक दफ़ा, और फिर उसको पढ़ा और वो बुक आज तक मेरे पास सेव है। तो इस तरह फिर मेरा सफ़र जारी हुआ। और इससे पहले मेरी नानी जो थी वो एक स्पिरिचुअल हीलर थी, और मैंने अक्सर देखा था लोग उनके पास आते थे मोहल्ले में से, आगे पीछे से, और वो तावीज़ दिया करती थी, हिसाब करती थी, इस्तिखारा करती थी और लोगों के काम हो जाते थे। तो मुझे ये बड़ा फैसिनेट करता था कि ऐसा क्या काम है कि मतलब एकदम से लोगों को हीलिंग मिल जाती है। तो ये भी मेरा इंटरेस्ट इसलिए भी डेवलप हुआ पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कि नानी की तरफ से मैं ये कह सकती हूँ कि ये है। लेकिन हाँ, पामिस्ट हमारी फैमिली में से कोई नहीं था, वो मेरे अंदर ही एक चीज़ आई है। सही। अच्छा, इस तरह से भी है ना कि पामिस्ट्री इज़ बेसिकली साइंस, ये एक इल्म है। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या बाकायदा आपने इसका तालीम भी हासिल की या जस्ट एक बुक रीडिंग करके या गॉड गिफ्ट जिस तरह से आपको मिल गया था उसी तरह से कंटिन्यू रखा? मैं सबसे पहले तो ये गॉड गिफ्टेड एक इल्म है, साइंटिफिक है। अगर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग इल्म है कि आपके माजी, हाल, मुस्तकबिल और आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे तरीके से बता देता है। सही। प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है? मेरे एनालिसिस में। समटाइम्स हो सकता है मैं लाइन को सही तरह से रीड ना कर पाऊँ। ये भी होता है कि आफ्टर अ ईयर कुछ ना कुछ चेंजेस हाथ के अंदर आती ज़रूर है। आप ये कह दें कि मैंने किताब पढ़ी और मैं उसका माहिर हो गया, ऐसा मुमकिन नहीं है। यू नीड टू हैव एन एक्सपर्ट, आपका टीचर, आपका मेंटोर जो आपको आगे करता है। मुझे ये चीज़ आती थी, मैंने बुक्स इसमें बहुत पढ़ी, लेकिन मेरी नानी ने मेरी बहुत रहनुमाई की। उसके बाद मेरे एक मुफ्ती साहब मुझे मिले, मेरी बड़ी किस्मत थी कि वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे मज़ीद इसमें न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में और स्पिरिचुअल हीलिंग में उन्होंने मुझे आगे बहुत ज़्यादा गाइड किया। तो ये सारा क्रेडिट बेसिकली उनको भी जाता है कि उन्होंने मुझे निखारा। ऑल राइट जी। अच्छा, इस तरह अमूमन कहा जाता है कि दर्स व तदरीस जो है वो तमाम जितने भी शोबाए ज़िंदगी हैं उनकी माँ हैं। आप इरम बीबी इस वक्त जो खिदमात सर अंजाम दे रही हैं दर्स व तदरीस की, फ़ातिमा जिन्ना वुमन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आप अपनी तदरीसी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। बीइंग अ टीचर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त आपको क्या लगता है कि हमारे नौजवानों के बड़े मसाइल कौन कौन से हैं? मेरा बेसिक जो इंटरेस्ट है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी वाली साइड पे है। मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जॉब की है, डिफरेंट अच्छे अच्छे सेटअप्स में। लेकिन फिर मैंने उनको एक साइड पे रख के और मैंने कहा मुझे लेक्चरशिप की तरफ आना चाहिए। उसके बहुत से रीजंस थे। एक तो ये है कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर एक जो इल्म है, कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं जो यंग लॉट है उसको मैं हेल्प आउट कर सकती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एमफिल किया, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, हम एज अ स्टूडेंट मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए एज अ स्टूडेंट मैंने खुद। हालांकि मेरी यूनिवर्सिटी बड़ी कोऑपरेटिव थी, मेरे लेक्चर्स, मेरे जो प्रोफेसर्स थे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। इवन देन हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। फिर मेरी उस एमफिल करने के बाद मेरी जो इंटेंशंस थी वो टोटली लेक्चरशिप की तरफ आ गई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारे आज का नौजवान जो है ना वो स्ट्रेस का शिकार है। डेफिनेटली। उसके आगे अनएम्प्लॉयमेंट खड़ी हुई है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आपके सामने है। हमारा नौजवान पॉलिटिकली इतना ज्यादा, होते थे हर क्लास में यूनियन कोई ना कोई एक दो अदद बच्चे होते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि 90% जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं आपके पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी,
अनएम्प्लॉयमेंट, फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान में. हर गवर्नमेंट हमसे हेल्प वो वादे करती है कि हम आपको हेल्प करेंगे, आपको जॉब्स मिलेंगी, ये होगा वो होगा, वो नहीं है. बहुत कम. जैसे अगर मैं अपनी साइकोलॉजी की फील्ड की बात कर लूँ तो हमारी साइकोलॉजी की फील्ड को अभी तक वो रिकग्निशन नहीं है. हमारी एक होती है जैसे डॉक्टर्स जो है वो PMDC से रजिस्टर्ड है, हम साइकोलॉजिस्ट की वो एक गवर्निंग बॉडी है. स्कोप उस तरह से नहीं है गवर्नमेंट में, हमारे लिए उस तरह से जॉब्स नहीं है जिस तरह से डॉक्टर्स या इंजीनियर्स की होंगी. तो फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस सबसे पहले है. इसीलिए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे जो क्रीम ऑफ पाकिस्तान है वो यहाँ से निकल जाती है, पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और फिर वहाँ कहीं होके रह जाते हैं. हमारा जो टैलेंट है वो मैक्सिमम वहाँ, और जो यहाँ पर है वो फिर उनको उनकी मर्जी के मुताबिक ना जॉब्स मिल पाती हैं ना उस तरह से पे मिल पाती है. तो स्ट्रेस है, फिर उनके अपने साइको सोशल जो बहुत से इश्यूज, घरेलू प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा. मेरे ख्याल में जो अनएम्प्लॉयमेंट, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है. डेफिनेटली. अच्छा इरम साहिबा, आप एक मल्टी टैलेंटेड खातून है माशाल्लाह से. इस सारे टैलेंट के सफ़र में आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया? मेरी सबसे बड़ी ढाल मेरी माँ थी. मेरे हर रास्ते में, हर जगह पे वो मेरे साथ इसी तरह ही चली हैं जैसे एक बहन, एक माँ की तरह, एक दोस्त की तरह. तो विदाउट सोशल सपोर्ट, विदाउट फैमिली सपोर्ट आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. ये बात है. अकेले आप कितना दरिया की, समुंदर की मौजों से लड़ेंगे. एटलीस्ट यू नीड टू हैव समवन जो आपको आगे गाइड कर सके. तो मैं तो छोटी सी बात को, मैं खुद स्पिरिचुअल हीलर हूँ. लोग मुझसे दुआओं का कहते हैं, लेकिन मुझे अगर घर से बाहर कहीं जाना होता है शॉपिंग करने पे और मुझे कभी पार्किंग में जगह नहीं मिलती तो मैं अम्मी को कॉल करके कहती हूँ, अम्मी मुझे पार्किंग में जगह नहीं मिल रही, दुआ करे अल्लाह से. सही. तो अम्मी इधर मेरे लिए दुआ करना स्टार्ट करती है और मुझे जगह मिल जाती है. तो विदाउट फैमिली सपोर्ट, स्पेशली अगर आपकी फैमिली आपसे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है तो मेरे ख्याल में आपकी ज़िंदगी वैसे ही अल्लाह ताला आसान कर देते हैं. वाकई ऐसे ही. बेशक जो पेरेंट्स की सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अभी मेरे माइंड में ना इसी हवाले से एक शेर आ गया मेरा, जो कि ज़ाती तकलीफ शुदा है. दिलों में इनके कभी धोखा नहीं होता, एक रिश्ता वालिदैन है जो कभी खोटा नहीं होता. अच्छा इरम बेबी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लाइक देखें आप माशाल्लाह से एक तरह से हम देखते हैं कि आप मल्टी टैलेंटेड लड़की हैं. इसी तरह से इस माशरे की दूसरी भी बेशुमार मल्टी टैलेंटेड लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, लेकिन उनकी फैमिली जो है उनको सपोर्ट नहीं कर रही होती, या फिर उनको ना बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ रहा होता है. इस वक्त जो वालिदैन आपको देख रहे हैं, आप उन वालिदैन से मुखातिब होकर उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी बच्चियों को एम्पावर करें, उनको सपोर्ट करें, ना कि आप उनके रास्ते में कांटे बिछाएं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया. मेरे बहुत सी ऐसी फीमेल स्टूडेंट्स फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी की भी और दूसरी यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं पढ़ाती रही हूँ, सबसे बड़ा मेन इशू, बहुत टैलेंटेड 4 GPA लेने वाली बच्चे, टॉप करने वाली बच्चे, लेकिन जो ही उनकी अभी आखिरी दिन उनकी स्टडीज़ के चल रहे होते हैं, पेरेंट्स उनको कहीं ना कहीं शादी करते हैं. डेफिनेटली शादी भी एक बहुत ज़रूरी चैप्टर है आपकी लाइफ का, होना भी चाहिए. या ये पेरेंट्स कह देते हैं कि शादी हो गई, अब उसके बाद या तो फिर बस फर्दर स्टडीज नहीं करनी, BS कर लिया बस, दैट्स इट, हमने तुम्हें नौकरी तो नहीं करवाना. ये एक कॉमन इशू है जो मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स फेस करते हैं. मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो शादी ये सारे मामला ज़िंदगी के बहुत अहम है, लेकिन ये हो ही जाती है. कोई ऐसा नहीं है जिसकी ना हो, आज नहीं तो कल हो ही जाती है. लेकिन जो टैलेंट है, अपनी बेटियों को इतना एम्पावर्ड करें कि कल को उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े. लड़के तो चलें इस माशरे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं, लेकिन लड़कियों को हमें एम्पावर्ड करना होगा. उनका अपना, मैं हमेशा अपनी स्टूडेंट्स को कहती हूँ, एक अपनी सेहत बेस्ट रखो, एक आपका अपना हाथ का कमाया हुआ पैसा हो, और एक आपकी एजुकेशन. आप जहाँ पे भी जाएंगे ना, आप मार नहीं खाएंगे. तो ये बहुत जरूरी है. पेरेंट्स को समझना चाहिए ये 2022 चल रहा है, इसके जो हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को जैसे मोल्ड किया है बाकी सारी चीजों में. पेरेंट्स एक टाइम होता था मोबाइल को बुरा कहते थे, पेरेंट्स जब वो यूज कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा बच्चों से ज्यादा यूज कर रहे होते हैं. टिकटॉक और फेसबुक पे आप देखें कितने ज्यादा माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग वालिदैन जो होते हैं एक्टिव होते हैं. इसी तरह आप ये भी समझें कि बच्चों को आपने तालीम देनी है, और BS बिल्कुल एक एजुकेशनल लेवल है, मास्टर्स है, MPhil, इवन PhD भी अब वो वाली उसकी बात नहीं. अब लोग PhD से भी ज्यादा पढ़ते हैं. सही कह रही हैं, तो अपनी बेटियों को एम्पावर्ड करें.
شادی اور یہ چیزیں سب اچھی ہوں گی لیکن ان کے پاس ایک ڈگری سے بہترین آپ جہیز انہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے. صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل ایسے. اچھا آپ نے بات کی نا وومن امپاورمنٹ کی, اور جب ہم بات کر رہے ہیں بیٹیوں کی, بچیوں کی, تو میرے مائنڈ میں نا ایک بڑی خوبصورت سی بات آئی ہے, وہ یہ کہ والدین سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی بچیوں کے جہیز کے پیسے جمع کرنے سے اچھا ہے, آپ کو فکر پڑ جاتی ہے کہ بچی کی شادی کرنی ہے, اس کا جہیز بنانا ہے, وہ پیسہ آپ اس کی تعلیم پہ لگا دیں, وہ پیسہ آپ اس کی ڈگری پہ لگا دیں, کل کو وہ آپ کو اس سے بیٹر ریٹرن کر سکے گی اپنی زندگی میں. جب وہ خوش ہوگی, پرسکون ہوگی, مطمئن ہوگی, تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہ جو ریٹرن کر رہی ہوگی نا, تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ارم صاحبہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ چونکہ آپ نے سفر بھی کافی کیے ہیں, تو آپ مجھے اپنے سفر ناموں کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ وہ نا میرے لیے بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. بات یہ ہے کہ میری زندگی بڑی ایک میں سیلف میڈ ہوں. صحیح. اور زندگی میں بہت شروع کی زندگی میں بہت اونچ نیچ دیکھا. اور میں نے کیا کیا, بس اللہ تعالیٰ نے ایک وہ دیا کہ میں نے اپنی لائف کو جو ہے اپنی فیملی کی ڈیڈیکیٹ کیا. تو اس میں پھر میرا تھوڑا سا بیچ میں جو ہے ایجوکیشنل, جیسے میں نے بہت سال پہلے ایم فل کر لیتی, لیکن وہ پھر میں نے ابھی کیا. ایک تو ایجوکیشنل کریئر کو میں نے اپنا سٹارٹ رکھا. دوسرا میری ٹریولنگ کی ایک بچپن سے ہی بڑی خواہش ہوتی تھی, اسپیشلی جب میرے نانا ہوتے تھے خانہ فرنگ میں, وہ ایڈیٹر تھے اور بہت بہترین خطاط تھے. جب بھی وہ آتے تھے نانا اپنی جاب سے, تو ہمارے ساتھ ہمیشہ ٹرکی کے لوگوں کی, باہر کی دنیا, ایران, عراق, کویت, پھر اس طرح ہمارے چچا تھے وہ سعودی عرب میں. تو بچپن سے ہی نا ان کے منہ سے یہ کہانیاں ہم لوگ سنا کرتے تھے, باہر کی دنیا میں ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو بچپن سے ایک ٹریولنگ کا ایک ٹرینڈ اندر تھا. لیکن وہی بات ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے جب لکھا تھا تب ہوا. زندگی میں پہلی بار مجھے آؤٹ آف کنٹری جانے کا موقع ملا 2016 میں, الحمدللہ عمرے سے شروعات ہوئی. تو میں جب وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی خانہ کعبہ کے سامنے, تو میں گئی خانہ کعبہ کو, میں نے ہاتھ لگایا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک, مر تو ویسے بھی جانا ہے, ایک دن دنیا نے ختم ہو جانا ہے, ہم نے بھی چلے جانا ہے. تو میں ابھی مرنا نہیں چاہتی جب تک کہ میں آپ کی دنیا کے مختلف جگہوں پر جا کے آپ کی سبحان اور آپ کی تسبیح نہ بیان کروں. تو مجھے اپنی دنیا دکھا, میں تو ایک دنیا دیکھنا چاہتی ہوں. اور اللہ پاک نے وہ میری دعا سن لی. اور 2016 کے بعد ابھی تک 2022 تک, بیچ میں جو کووڈ کے سال ہمارے مس ہوئے, بس وہی مس ہوئے, ورنہ ہر 6 months کے بعد میرا کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل ٹرپ ہوتا ہے. مجھے ہر طرح کا کوزین ٹرائی کرنے کا, ہر طرح کا کلچر دیکھنے کا, مختلف مذاہب کو دیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیا ہے. میں نے ہندو کلچر, میں نے سکھ, میں نے کرسچن, میں نے یہاں تک کہ جیوش, یہ سارے کے سارے الحمدللہ ان کی جو مذہبی جگہ ہیں وہاں پہ لوگوں کی پریکٹسنگ. اور پھر میں نے مختلف کنٹریز کے کھانا, مجھے میٹھا بہت پسند ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تقریباً یورپ, UK, ملیشیا, ٹرکی, ہر جگہ کا میٹھا مجھے دکھایا. وہ جو بچپن میں ہم ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے, نعمت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب مجھے ایسا لگتا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو رپلائی ہوتا ہے. اور جو ہوا ہے وہ میں اکثر اپنے یہ جاننے والوں کو یہ بات بتاتی ہوتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور اسپیشلی عمرے میں مجھے لگتا ہے آپ جو سوچتے ہو نا, آپ کی وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں. تو وہاں جا کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, آپ دعائیں مانگیں, آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. صحیح. اچھا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو آپ سوچتے ہو وہ اس کی تکمیل ہوتی ہے, اور یہ بات نا ذاتی طور پہ میرے دل کے بہت قریب ہے, کیونکہ اس میں نا اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ جیسا گمان کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا. اور میرے ساتھ ایسا ہوا بھی ہے, جب میں پازیٹیو سوچ رہی ہوتی ہوں تو مجھے پازیٹیو رپلائی مل رہا ہوتا ہے, نیگیٹو سوچ رہی ہوتی ہوں وہ نیگیٹو ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا, بینگ اے اسپرچوئل ہیلر, یہ بھی آپ کا ماشاء اللہ سے ایک ٹیلنٹ ہے, ایک فن ہے جس سے آپ کو قدرت نے نوازا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ لائک سوچ کا کتنا دخل ہے انسانی زندگی میں, لائک اس کے جو کام ہو رہے ہوتے ہیں یا سنور رہے ہوتے ہیں یا بگڑ رہے ہوتے ہیں, اس میں انسانی سوچ کا کیا عمل دخل ہے؟ میرے خیال میں سب سے 99% آپ اگر سوچ والے ایلیمنٹ کو رکھیں نا, سب سے بیسک چیز یہ ساری گیم ہے پازیٹیو ایموشنز اینڈ نیگیٹیو ایموشنز. بالکل ایسے ہی ہے. آپ جو کچھ سوچتے ہیں, یہ انسان جو ہے نا, یہ ایک انرجی کا حالہ ہے, ایک آربٹ ہے, ہمارے ارد گرد نا ایک اورا ہے انرجی کا. آپ جس طرح کی یہاں سے چیز جنریٹ ہوتی ہے سوچنے کی, وہ چیز ٹریول ہوتی ہے آپ کی پوری باڈی میں اور آپ کے ایک پورے اسپرچوئل اورا کے اندر. ڈیفینیٹلی. کچھ لوگوں کو دیکھتے ہی ہمیں پیار آ رہا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو دیکھتے ہی نفرت, کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا جب وہ آربٹ ٹکراتا ہے تو ہماری فیلنگز جنریٹ ہوتی ہیں. اب آپ نے جس طرح کی تھنکنگ پروسیس اپنی رکھی ہوتی ہے نا, آپ کے ارد گرد وہ جو ایک حالہ انرجی کا وہ ویسا ڈیولپ ہوتا جاتا ہے. میں یہ ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتی ہوتی ہوں,
ہم نے کہیں کھانا کھانا ہوتا ہے, ہم ریڑھی والے کے پاس کھڑے ہو کے نہیں کھا رہے, یہ تو مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ تو اس سے نہیں کھا رہے, برتن گندے ہوں گے, ہم کوئی برانڈیڈ جگہ پہ جائیں گے, ہم پہلے اس کا دیکھیں گے ہائیجینک ہے سارا ایٹماسفیئر کہ نہیں, کھانا اچھا دے رہے کہ نہیں. جب ہم کھانے کے معاملے میں, کپڑا پہننے کے معاملے میں اتنے برانڈ کانشیس اور اتنا سب کچھ ہو سکتے ہیں, تو ہم سوچوں کے معاملے میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم سوچوں میں اپنے ارد گرد صرف ان لوگوں کو کیوں نہیں رکھ سکتے جو پازیٹیو ہوں؟ ہم کیوں نہیں منافقت, جھوٹ, دغا بازی, فراڈ کرنا, نفرت کرنا, لوگوں کے بارے میں نیگیٹو آٹومیٹک تھاٹس رکھنا, گمان بازی رکھنا, ہم ان ساری چیزوں کو کیوں نہیں نکال سکتے؟ کیونکہ ہماری اس پہ ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن یہ کہتی ہے کہ آپ جیسا سوچتے ہو ویسا ہی سارا آپ کا اورا ڈیولپ ہوتا ہے. آپ نیگیٹو سوچ رہے ہو تو نیگیٹو ہی سارا ہوگا اور وہ چیزیں ہو جائیں گی. پھر آپ کو دیکھا میں نے نہیں بولا تھا یہ یوں ہے, یہ یوں ہے. وہ بیسکلی آپ کی سوچ کی وجہ سے ایک تاثر پیدا ہوتا ہے اور ویسے ہی آپ کی قسمت ڈیولپ ہوتی جاتی ہے. ڈیفینیٹلی. تو اپنی اس تھنکنگ پروسیس کو, جیسے آپ کھانے کے معاملے میں, کپڑوں کے معاملے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں, ویسے ہی آپ اپنے اس دماغ کے اندر آپ نے نیگیٹو امیجز کو نہیں لے کے جانا, بالکل ایسے ہی, نیگیٹو تھاٹس کو نہیں لے کے جانا. اور میں ہمیشہ میری دعا میں ایک دعا انکلوڈیڈ رہتی ہے, اور میں وہ دعا سب کو بھی بتاتی ہوں کہ آپ جہاں پہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے, اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بچا کے رکھنا برائی سے, لوگوں کے شر سے, آپ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں اپنے لیے کہ یا اللہ پاک مجھے نیگیٹو تھاٹس سے بچا کے. بے شک یہ نیگیٹو آٹومیٹک تھاٹس ہوتی ہیں جو آتی ہیں, اوور تھنکنگ کی طرف جاتی ہیں, ایک تھاٹ کے ساتھ دوسری تھاٹ, اور ایک چین بن جاتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے, آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے, آپ کے اندر خوف جنم لیتا ہے, آپ اداس ہونے لگتے ہیں, اور ہوتا ریئل لائف میں کچھ بھی نہیں ہوتا, پر یہاں پہ آپ کے سائیکولوجیکل بیریئرز اور ڈیمنز اتنے بن جاتے ہیں کہ آپ کی زندگی, آپ کا سکون ختم ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں ساری دعائیں ایک سائڈ پہ, اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ یا اللہ پاک مجھے نیگیٹو آٹومیٹک تھاٹ سے بچا, گمان بازی سے بچا, اور اوور تھنکنگ سے بچا. اسی لیے تو ایک قرآن کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ برے گمانوں سے بچو, بے شک بہت سے گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. بدگمانی جو ہے وہ ایک گناہ ہے جو کہ ہمیں مایوسی کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے, اور مایوسی کفر ہے. ارم صاحبہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, آپ ایک پامسٹ بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اسٹرالوجر بھی ہیں, تو اپنے اس ٹیلنٹ کے حوالے سے بتائیے گا اسٹرالوجی کے. بالکل. پامسٹری میں جیسے ہم لائنس کو اسٹڈی کرتے ہیں, اس کی ساری جو پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر, پرسنالٹی کریکٹرسٹکس, ہیلتھ, جو سارا سلسلہ ہے وہ اس میں ہو گیا. ایسٹرولوجی میں ہم ڈیٹ آف برتھ اس کے حوالے سے ہم ایک چارٹ بناتے ہیں. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں آپ کی زندگی میں ستاروں کا کتنا عمل دخل ہے. لائک کوئی بھی پلانٹ ہے, اس کی کیا پوزیشن ہے, جب آپ پیدا ہوئے اس وقت کون سے ایکٹیو تھے, کس ڈگری پہ چل رہا تھا, ابھی آپ کی لائف میں کیا ہونے والا ہے, ویکلی بیسس پہ. اب اس میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ وہ میں اس کو یہاں پہ ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں, اور ہمیشہ مجھ سے یہ سوال اتنا زیادہ ہر انٹرویو میں کیا گیا ہے کہ مجھے لگتا ہے مجھے یہاں پہ بتانا چاہیے کہ اب اس بات کو سننے کے بعد لوگ یہ سوچیں گے یہ تو گناہ ہے, فیوچر کے بارے میں تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, اور جو فیوچر بتاتا ہے وہ گنہگار ہے. تو بات یہ آ جاتی ہے کہ فیوچر کی جہاں تک بات ہے وہ کوئی بھی نہیں کسی کو بتا سکتا, وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. صرف ہماری ایک ہوتی ہے آپ کے ماضی کی چیزوں کو دیکھ کر آپ کا جو پرسنالٹی پیٹرن بنتا آ رہا ہے, آپ کے جو حالات بنتے جا رہے ہیں, یہ کس پروبیبلٹی کو شو کر دیتے ہیں. بالکل. ایسٹرولوجی میں رہ کر آپ 100% پریڈکشنز دے سکتے ہیں, 100%. لیکن بینگ ایک سائیکو اسپرچول ہیلر اور اسلامک سائیکالوجسٹ یا ایک پامسٹ, میں اس میں تھوڑی سی 100% پہ بات نہیں کرتی, میں اس کو پروبیبلٹیز پہ لے جاتی ہوں, اور اگر مجھے کوئی پرابلم, ٹینشن نظر آ رہی ہوتی ہے, میں ہمیشہ اس کے لیے کوئی ریمیڈی بتاتی ہوں. صحیح. کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز ہیں یا کچھ بھی, تو یہ پڑھیں, یہ صدقہ دیں, اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے, اور وہ کوئی بھی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو وہ اس کو ٹال دیتے ہیں. آپ جتنا میرے فیس بک یا یوٹیوب پہ میرے دیکھیں گے, اس پہ ہمیشہ میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ کریں اور یہ مت کریں, اور الحمدللہ کہ وہ بلائیں ٹل بھی جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں میرا یہ ذاتی تجربہ بھی ہے نا, جس طرح سے میرا ہوروسکوپ جو ہے وہ لیو ہے, تو اس کی جو اسپرچول ریمیڈی ہے, میں سورہ شمس جو ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی آپ نے 5 ٹائم اس کا ویٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس سے بہت زیادہ آپ کو پازیٹیو وائبز آ رہی ہوتی ہیں. اچھا, ایز اے اسٹرالوجر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, یہ جو ستاروں کی چال کا کہا جاتا ہے, یا کچھ کلرز آپ کو دیے جاتے ہیں, کچھ صدقہ آپ کو دیا جاتا ہے منتھلی بیسس پہ کہ آپ نے یہ پے آؤٹ کرنا ہے, اس کا کتنا افیکٹ ہے انسانی زندگی پر؟ انسانی زندگی پر اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہے. آپ کے کلرز آپ کی پرسنالٹی کو بڑا ڈٹرمنٹ کرتے ہیں. اب آپ جیسے میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں, آپ کے جو ہے یہ کیمرہ
اس کی بھی کلر اسکیم ہوتی ہے. صحیح. آپ نے کپڑے کس طرح کے پہننے, اب جتنا میرے اس پہ انٹرویوز میں مجھے ہمیشہ کہا کہ آپ نے اس ٹون کے کلرز پہننے ہیں, اگر بیک گراؤنڈ آپ کیسا, تو کلرز یس دے ڈو افیکٹ یو, یور پرسنالٹی, یور ہول تھنکنگ پروسیس. آپ کو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم کمرے میں نا, جیسے کسی کو ڈپریشن ہو رہا ہے, انگزائٹی ہو رہی ہے, تو اس کے لیے کلرز کی ریمیڈی بھی ہوتی ہے جو میں اکثر بتاتی ہوتی ہوں کہ آپ اپنے کلر کا پینٹ, اپنے کمرے کا دیواروں کا پینٹ جو ہے وہ چینج کرتے ہیں کلر کو, آپ بیڈ کی ڈائریکشن کو چینج کر دیں, آپ یہ پرٹیکولر جو وظائف ہیں, دعائیں ہیں, یہ پڑھیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ہر چیز انسان کے وہ جو اورا ہے جس کے بارے میں نے بات کی, اس کے اوپر اس کا بہت افیکٹ ہوتا ہے. آپ جو بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, آپ کے الفاظ, جب آپ کی زبان ہلتی ہے, آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں, آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں, آپ کوئی اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ رہے ہیں, اس سے ایک پازیٹیو وائبس جنریٹ ہوتی ہیں. وہ پازیٹیو وائبس آپ کو سراؤنڈ کر دیتی ہیں اور وہ آپ سے پھر پھیلتی ہیں ہر جگہ پہ. تو یس, ہر چیز جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی پہ, آپ کی قسمت پہ بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے. آل رائٹ. ارم صاحبہ, آپ نہ صرف ایک ملٹی ٹیلنٹڈ گرل ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہائی اچیور بھی ہیں. لاسٹ میں آپ سے آپ کے اچیومنٹس کے بارے میں جاننا چاہوں گی, مختصر سا بتائیے گا, پلس آپ اپنے دیکھنے والوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ تھینک یو, آپ نے مجھے اتنی عزت افزائی دی. جو میری اچیومنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ میں ایک فائٹر ہوں. میں زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں آئیں جو لائف فائٹر, بالکل, اور بڑے ایسے نشیب و فراز آئے, لیکن الحمدللہ ماں کی دعا تھی, اس کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں, جس نے مجھے یہاں تک لایا. اور میرے بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے میری بہت پازیٹیو انٹینشن ہے, اور ان کی میرے لیے اس سے زیادہ پازیٹیو انٹینشن, انہوں نے مجھے بہت زیادہ, ان کی دعاؤں کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں میں یہاں پہ ہوں. اور اچیومنٹ یہ ہے کہ ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ میں نامینیٹ ہوئی ہوں ایک ایوارڈ کے لیے, ایک انٹرنیشنل ایک سمٹ ہے, اس میں ویمن امپاورمنٹ کے لیے جو ہے میرا نام ابھی ہوا ہے نامینیٹ. اور اس کے علاوہ میں ریسرچ ورک میں بہت زیادہ کام کر رہی ہوں. میری چونکہ کلینکل سائیکالوجی میں فیلڈ ہے, تو میرے کافی اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت ریسرچز وغیرہ کر رہے ہیں. اور ابھی ہم لوگوں نے بہت ریسنٹ ایک ریسرچ کی ہے کرمنلس کے اوپر, اور جس میں ہم نے ان کی پرسنالٹی ٹائپس کو بھی دیکھا ہے. ہم نے ایٹنگ ڈس آرڈرس کے اوپر بہت کام کیے ہیں. اگر میں صرف سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے بات کروں تو ابھی ہماری یہ ریسرچز ہیں جو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی پبلش ہو کے آئیں گی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں 2004 سے تقریباً ایز اے پامسٹ, ایسٹرالوجر, نمرولوجسٹ اور اسپرچول ہیلر کے طور پہ اپنی سروسز دے رہی ہوں. اور الحمدللہ میرا ابھی تک میرے کلائنٹس کے ساتھ بہت اچھا سلسلہ ہے. میرے کلائنٹس پاکستان میں بھی نہیں بلکہ ابراڈ میں ہیں, ہر نیشنلٹی کے ہیں. ہندو بھی میرے کلائنٹس ہیں اور کرسچنس بھی ہیں, تو میں ہر کسی کے کلچر اور مذہب کی رسپیکٹ کرتی ہوں, اور الحمدللہ وہ بھی کرتے ہیں. اور میسیج میرا یہ ہے کہ چونکہ یہ بڑا خوبصورت منتھ ہے, اس میں دو بہت خوبصورت چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم مینٹل ہیلتھ ڈے منائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ, اور نمبر 2 پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا بھی یہ مہینہ ہے. تو ہمیں دو بہت, اور ان دونوں کو ریلیٹ کر کے میں یہ میسیج دینا چاہوں گی سب سننے والوں کو کہ آپ کے جو نیگیٹو ایموشنز ہیں, یا اداس ہونا, یا ڈپریشن میں جانا, یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے, اور ان کو ایکنالج کریں. اپنی ان نیگیٹو سوچوں سے اپنے آپ کو, سم ٹائمز لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں, وہ یہ سننا بھی نہیں چاہتے کہ میں پریشان ہوں, یا کچھ لوگ جو اس میں پریشان ہوتے ہیں وہ اس سے نکلنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے کہ میں ایک ایسی سچویشن میں ہوں کہ جہاں پہ میں پریشان ہوں. اگر آپ اپنی ذات کو, اب آپ کو ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ٹپ اپنی لائف کا دیتی ہوں کہ پریشانی ہم سب پہ آتی ہے, لیکن اگر آپ یہ سوچ لینا کہ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ان پرابلمس میں سے اور تکلیف میں سے گزرے, عام الحزن کو یاد رکھیں, اس وقت کو یاد رکھیں کہ جب ان کے چھوٹے سے بیٹے کی ولادت ہوئی اور پھر اس کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا, تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جذبات تھے. تو دکھ پریشانیاں صرف کوئی میں انوکھی نہیں ہوں کہ میرے اوپر ہی آئی ہیں, ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جتنے نیک لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے سب کی آزمائشیں کی. تو اپنے آپ کو, اور اس ساری سچویشن میں آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیسے کرنا ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ کیسے رکھنا ہے, آپ نے اپنی سوچ کو بھٹکنے نہیں دینا. آپ نے اس مایوسی جو ہے وہ نکلی ہے شیطان سے. شیطان کو جب آسمان سے نکالا گیا تو اس کا نام رکھا عزازیل. عزازیل کا مطلب ہے مایوس ہوا ہوا. تو جب آپ مایوس ہونے لگیں, ہوپ لیسنس, ورتھ لیسنس آپ کو لگے کہ فیل ہو رہی ہے, تو یہ سمجھ جائیں کہ آپ اس شیطانیت کی ٹریٹ کی طرف جا رہے ہیں جو شیطان کا نام ہے. تو اپنے آپ کو, اپنی سوچوں کو اس سائڈ پہ جانے سے روکیں, اپنا سلسلہ ٹھیک رکھیں. دوسرا, کوئی ٹھیک ہو سکتا ہے,
آپ کسی کو ٹھیک کر دیں گے, آپ کسی کی وجہ سے صحیح ہو جائیں گے, ساری باتیں غلط ہیں. آپ کا اگر کسی پہ زور چل سکتا ہے تو وہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنے آپ کو درست رکھیں, اپنے ٹو دا پوائنٹ رہیں, اسپرچولی اپنے آپ کو اسٹرانگ رہیں. وقت برے گزر جاتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوتی ہوں, میننگ لیس رشتوں کے اندر رہ کے, میننگ لیس سچویشنز کے اندر رہ کے آپ اپنی سائیکالوجی کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. صحیح, اوکے جی, آل رائٹ. انہیں خوبصورت باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھی جی ارم بی بی صاحبہ, جو کہ نہ صرف ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہائی اچیورز بھی ہیں. بہت بہت شکریہ ارم آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.